أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. یہ سورہ انفال کی آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں اصول بتا رہے ہیں، شرائط بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بدر میں کیسے ہوئی اور قیامت تک کیسے اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ صفات اور یہ خوبیاں اپنے اندر اپنانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بدر کا ہی واقعہ گزرا ہے اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جہاد جو ہے قیامت تک باقی رہے گا. الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے قیامت تک رہے گا. تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ ضابطے بتا رہے ہیں. اور اس کے ضمن میں ہماری زندگی کے اندر بھی کامیابی کے لیے کیا صفات اور کیا شرائط ہونا وہ بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے، گزشتہ بھی یہ حدیث بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی تمنا دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ دشمن سے مقابلہ ہو، کوئی میرا دشمن ہو، کوئی آ کے کھڑے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، اے اللہ ہم سب کو عافیت. لیکن اگر پھر اس کے بعد کا اگلا جملہ ہے، اگر کوئی دشمن آ جائے تمہارے دین اور ایمان، تمہاری جان مال پر ظلم کرنے لگے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے اور جنت کے جو دروازے ہیں وہ تحت ظلال السیوف، تلواروں کے نیچے ہیں. اس موقع پر تم لوگ بزدلی نہیں دکھانا ہے، کیونکہ آئے ہیں دشمن مقابلے کے لیے، اور اس موقع پر تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا ایمان، یہ اہم ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمن کی جماعت سے، فاثبتوا، سب سے پہلا حکم ہے. فاثبتوا کہتے ہیں ثابت قدم رہو، جمے رہو، بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ پھیرنا نہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اکبر کبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں سب سے اونچا، جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے دشمن کے مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کے بھاگنا. تو وہاں پر یہ حکم ہے فاثبتوا، ثابت رہو، ثابت قدم، یعنی اپنے آپ کو جماؤ. ایک تو وہاں بھی کیونکہ آگے جو ہے نا لعلکم تفلحون ہے، کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے کسی بھی لائن میں انسان اگر کامیاب ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو جمانے. اگر اس کے جمانا جو ہے اس کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے یعنی ایک آدمی کے طبیعت میں جماؤ نہیں ہے،
کہیں بھی نہیں جمتا، نہ کمپنی میں جمتا ہے، نہ ادارے میں جمتا ہے، نہ کسی معاملے میں جمتا ہے، تو کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اب جتنے بھی ماشاء اللہ سی او بنے ہیں ایک جگہ جمے ہیں، تو انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے پوسٹوں میں، تو جماؤ جو ہے نا زندگی کے ہر لائن میں ہونا ہے، جس کو کہتے ہیں ثابت قدمی۔ اور یہ کامیابی کی بہت بڑی شرط ہے کہ آدمی کے اندر جماؤ ہو، کیونکہ اگر جماؤ نہیں ہے تو پھر بے چینی، بے قراری، کبھی ادھر تھوڑے دن ادھر، تھوڑے دن ادھر، تھوڑے دن ادھر، ایسی زندگی گزر جائے گی، کام نہیں ہو پائے گا۔ جی، بزنس بھی، تجارت بھی ایسے ہی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ سوچ سمجھ کر دائیں بائیں مشورہ کر کے آدمی شروع کرے تو پھر جم جائے اس پہ، اور جمے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، کیونکہ آگے جو ہے نا لعلکم تفلحون، یہ فلاح جو تمہیں ملنے والی ہے اس کی سب سے پہلی شرط ہے اپنے کو جمانا ہے، اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی، قدم جمنا۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمت الرشد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں خزانہ دینا چاہتا ہوں، خزانہ، ٹریجرر۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں بتائیں، میں تمہیں 10 باتیں بطور خزانے کے دینا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ معاملات میں میں ثابت قدمی چاہتا ہوں، عمل میں ثابت قدمی، کام میں ثابت قدمی، رشتوں میں ثابت قدمی، تعلقات میں ثابت قدمی، دوستوں میں ثابت قدمی۔ شروع کرنے سے پہلے سوچ لینا، پھر جب آ جائے جہاں، پھر رشتوں میں ثابت قدمی، دوستوں میں ثابت قدمی، تعلقات میں ثابت قدمی۔ یہ ثابت قدم، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ پہلا مطالبہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں، اور خاص طور پر یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ کہاں، جنگ کے میدان میں، مقابلے پر دشمن کے وقت۔ اور پھر دوسری جو صفت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، کہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صلو کثیرا، صومو کثیرا نہیں فرمایا، بہت زیادہ نمازیں پڑھو، بہت زیادہ روزے رکھو، بہت زیادہ عمرے کرو۔ کہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کثرت کا ذکر کسی عمل کے ساتھ نہیں، کثرت کا عمل صرف اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ کیے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا ایک سب سے آسان عمل گزشتہ 2-3 مجلس پہلے بتایا تھا، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ مسنون دعاؤں کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کیا ہے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ کم از کم ہم سوچیں، ایک بزرگ تھے، بہت بڑی، انہیں مطلب ہمارے اکابر میں بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کے آج کل کیا معمولات ہیں ذکر کے؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، مجھے تو بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، ابھی تو بڑھاپا، بیماریاں سب کچھ ہیں، بس 1.25 مرتبہ اللہ کا نام لے لیتا ہوں دن میں، 1.25 مرتبہ دن میں اللہ کا نام لے لیتا ہوں۔ تو جوانی میں کیا ہوگا، صحت کے زمانے میں کیا ہوگا؟ ہمیں تو صرف 3 تسبیحات بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا تو پھر ثابت قدمی عملوں میں کہاں سے آئے گی؟ کاموں میں آدمی سوچے نا، میرے عمل میں، میرے کاموں میں، میرے مزاج میں جو ثابت قدمی نہیں ہے وہ کیسے، کیوں نہیں آئے گی؟ یہ اللہ کا ذکر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، تلاوت کا معمول میرے پاس نہیں، اذکار میرے پاس نہیں، بس زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہے، وہ ذکر اللہ جو ہے نا یہ ثابت قلبی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ثابت قدمی، ثابت قلبی، قدم بھی جمے رہنا، دل بھی جمے رہنا۔ اور دل جمانے کے لیے کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جتنا ہوگا اتنا پیر جمیں گے معاملات میں۔ تو لعلکم تفلحون، اور پھر امید ہے، یقین رکھو اللہ تمہیں ہر معاملے میں کامیاب کریں گے۔ کتنی بڑی بات، کتنی 2 نصیحتیں اللہ تعالیٰ یہاں فرمائیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اے ایمان والو، یہ انہیں مطلب یوں سمجھے، سورہ انفال جو ہے نا یہ بدر کا واقعہ اہم ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ میری مدد تمہارے ساتھ کیسے آتی ہے، غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی شرط کیا، اے ایمان والو
جب تم کسی دشمن سے مقابلہ کرو اس میں ثابت قدم رہو اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرو. کتنی بڑی بات دیکھیں، جنگ کے میدان میں اللہ کو یاد رکھو. یہ اعلاء کلمت اللہ مقصد ہے، وہاں پر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. وہاں پر کسی پر ہاتھ اٹھانے کا مقصد اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو جو ہے نا کیا ہے، نافذ کرنا نہیں ہے. نہ مال مقصد ہے، نہ ملک مقصد ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک آدمی جاب پہ بیٹھا ہے، جاب کا ذکر یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ جاب کرنا، یہ پورے جاب کا ذکر ہے. ایک آدمی بزنس میں بیٹھا ہے، بزنس میں سچ بولنا، امانت داری کرنا، یہ پورے بزنس کا ذکر ہے. ایک آدمی کسی عہدے میں بیٹھا ہے، سیاست میں، عہدوں میں، وہاں انصاف کرنا، یہ وہ اللہ کا ذکر ہے. تو ہر جگہ کا اللہ کا ذکر الگ ہے. اور اسی لیے دیکھیں آپ حج کے موقع پر کیا فرمایا، وہاں بھی خوب اللہ کو یاد کرو. روزوں کے موقع پر اللہ کو یاد کرو، جنگ کے موقع پر اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کی بار بار، کیونکہ اصل روح، عمل کی روح یہی ہے کہ ذکر ہو. کیونکہ عمل کرتے ہوئے اللہ اگر یاد نہیں رہے تو پھر وہ عمل بے جان ہے. عمل کرتے ہوئے اللہ یاد نہیں رہا تو پھر وہ عمل بے جان ہے. تو اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ہمیشہ اللہ، صحابہ کی تربیت دیکھیں، سبحان اللہ. صحابہ جنگ کے میدان میں انہوں نے اپنے جذبات کو ایسے قابو پایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے پاس تلوار تھی، آپ کی تلوار. آپ نے پوچھا من یأخذ السیف بحقہ، کون میری تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ کون ہے بھی تم میں سے میری تلوار میں اس کا حق کون ادا کرے گا؟ میں اسے دینا چاہتا ہوں. صحابہ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آگے بڑھے، آپ نے ان کو دیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ کے میدان میں چلا، مقابلہ کرتا رہا. جنگ کے میدان میں ایک جگہ ایک عورت، پہلے زمانے میں جنگوں میں جو ہے نا بھڑکانے کے لیے، جذبہ بنانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے. اور اس زمانے کا میڈیا اشعار تھا. کسی چیز کو پروپیگنڈا کرنا ہے، پھیلانا ہے، بس اشعار میں لاؤ. تو وہاں پر ایک عورت مشرکین مکہ کو جو ہے نا کیا کر رہی تھی، بھڑکا رہی تھی، جذبات بنا رہی تھی اشعار میں. مجھے تو بہت غصہ آیا اور میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر تلوار اٹھایا، اس عورت کو ہاتھ اٹھا مارنے کے لیے. فوراً مجھے یاد آیا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو ہاتھ نہیں اٹھا. دیکھیں نا کیسا تربیت. لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تلوار سے اگر پھیلتا تو جو ہے نا عورتیں بھی نہیں بچتی، بچے بھی نہیں بچتے. جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی ان کو کتنا کنٹرول تھا، جذبات پر قابو تھا. یہ ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ چوتھا اصول بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل مقصد ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، جاب کی کامیابی، تجارت میں کامیابی، گھر کی زندگی میں کامیابی، میاں بیوی کی زندگی میں کامیابی، رشتوں میں کامیابی، اطاعت لاؤ. اللہ راضی ہو، اللہ کا حکم پورا کرو. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، روک دیا. مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں فضائل اعمال میں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں مشرکین نے پھانسی دینی چاہیے. کہا بھائی اس کو قتل کریں گے بازار میں لے جا کر. اچھا طے کر دیا بھائی کل آپ کا جو ہے نا آپ کی سزا ہے کل. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جو ہے مجھے اس طرح دے دو تاکہ میں جو ہے بال صاف کر لوں تاکہ تیار ہو جاؤں. تو انہوں نے تیاری شروع کر دی اور تیاری کر رہے ہیں، بال صاف کر رہے ہیں. اس طرح ہے اچانک جو ہے نا اس گھر کا بچہ کھیلتے کھیلتے آ گیا، ان کی گود میں بیٹھ گئے. ایک ہاتھ میں اس طرح ہے، ایک ہاتھ میں بچہ ہے، گود میں بیٹھا ہوا ہے. گھر والے پریشان. میں نہیں، ہمارے نبی نے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے. یہ نہیں کہ بس مر رہا ہوں تو مار کے مروں، نہیں. بچوں کو مارنا یہ دین نہیں ہے، بچوں کو قتل کرنا یہ دین نہیں ہے، عورتوں کو قتل کرنا یہ اطاعت نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کا لشکر لے کر چلے، سمندر سامنے آ گیا. سب ساتھیوں کو کھڑا کر کے کہنے لگے ہمیں آگے جانا ہے لیکن یہ سمندر ہے، کیا کریں؟ تو حضرت اعلیٰ حضرمی نے ایک سوال کیا، 10,000 کا مجمع تھا، تم میں سے کوئی گناہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی گنہگار ہے؟
10,000 کے 10,000 کہنے لگے کوئی ہم نے گناہ نہیں کیا. کہا یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی، چلو پڑھو. 10,000 کے 10,000 سمندر پہ جو ہے نا گھوڑے دوڑا رہے. یا تو صحابہ میں واقعہ ہے، یہ کرامت ہے حضرت، ایک کی نہیں، 10,000 صحابہ کی کرامت ہے. کیونکہ انہیں یقین تھا جب گناہ ہوتا ہے تو مدد ہٹ جاتی ہے، وہ ڈبو دیں گے پانی میں، اللہ تعالیٰ وہ ڈبو دیں گے. انہیں یقین تھا یہ مدد جو آتی ہے اطاعت سے آتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے آتی ہے، اللہ کو خوش کرنے سے آتی ہے. اللہ اگر ناراض ہو جائے کچھ بھی ہو بس ناکام ہے. یہ اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہے ایمان والوں کا کہ اپنے پیروں کو جمانا ہے، دلوں کو جمانا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہر جگہ کی اطاعت ہے. گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی کیسے رہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ دار آپس میں کیسے رہیں، میں ادارے میں کیسا رہوں. نہیں ایسا نہیں کہ میں سب کچھ ہوں تو میں کچھ بھی نہیں، ختم زندگی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے پڑھ جا رہے ہیں. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، افریقہ کے جنگل میں چلے گئے اور جو ہے وہاں ان کو جو ہے انہوں پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے تھے، پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے. جنگل ہیں، درندے ہے، بس سب صحابہ کہنے لگے کیا کریں. کہا ٹھیک ہے ایک بات کریں، ایتها الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ. اے جانوروں، اے درندوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. فرحلوا، یہاں سے ہٹو، ہم یہاں رات گزارنے والے ہیں. فإنا نازلون، ہمارے اعلان کے بعد اگر کوئی ملے گا تو فمن وجدناہ بعد قتلناہ، اگر ملے گا تو مار دیں گے ہم. زہریلے جانور نکل کے جا رہے، نکلتے جا رہے. تو یہ یقین واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آدمی کے دل میں جو ہے نا آدمی کے قدم جمے، آدمی اپنے کام میں جمے. اور قدم جمتے ہیں جب ذکر زندگی میں آتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، قرآن پاک کی تلاوت، کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں. پھر دیکھیں ہمارے کتنی اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں جماؤ دیتے ہیں. آدمی کیوں اندر سے پریشان، آدمی اندر سے کیوں بے چین بے قرار، نہ دل میں ثابت قدمی ہے نہ کاموں میں ثابت قدمی ہے، کیونکہ تعلق اللہ سے نہیں ہے. اور اللہ سے تعلق کے لیے عبادات ہیں. عبادت ہمیں کیوں دیے ہیں؟ یہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. تعلق بڑی بات ہے بس. اور یہاں کیا فرما رہے؟ ایک چھوٹا بچہ ماں کو بار بار بلاتا رہے، ماں کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. ایک بندہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو جب بار بار اللہ کو پکارتا رہے. یہاں مفسرین نے ایک اور ترجمہ کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. بات میدان جنگ کی ہو رہی ہے، میدان جنگ میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرو اور ہمیشہ ذہن میں رکھو اللہ بڑا، اس کا حکم بڑا. اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہو، نہ ملک مقصد نہ مال مقصد ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائیں گے. پھر تیسری بات کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ کی ہے، چابی ہے، کامیابی کی چابی ہے. جس شعبے میں بھی، شعبے ہے نا، ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کا شعبہ الگ. ہر شعبے میں اطاعت آئے گی تو کامیابی آئے گی. جس شعبے میں اطاعت نہیں، کامیابی نہیں. اور یہی چیز جس شعبے میں بھی، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں اطاعت دیکھوں. کس کی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس کی خاصیت ہے مددوں کا اٹھ جانا. یہاں فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. کتنی باتیں ہوئی؟ 3. چوتھی بات کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا. آپس میں جھگڑو مت. دیکھو نا، یہ صاف قرآن پاک کا حکم ہے. وَلَا تَنَازَعُوا، وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع مت کرو، جھگڑو مت. سیدھی بات ہے، یعنی کوئی اس میں ایسا ویسا نہیں ہے. اختلاف مت کرو، جھگڑو مت. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے وہ میری بات مانتے ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ ان کی مان لیں، وہ میرے ساتھ چلتے نہیں، آپ ان کے ساتھ چلیں. سلوشن دیکھو کیسا دے رہے ہیں، سمپل سلوشن. کیونکہ عام طور پہ جو اختلاف ہوتا ہے
حرام حلال جائز ناجائز میں نہیں ہوتا. ہمارے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایشو مت بناؤ. حرام حلال میں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں تو حلال ہی ہے، حلال حلال ہے، جائز جائز ہے، کیونکہ وہاں اطاعت ہے اللہ کی. وہاں اس کو خوش کرنا اس کو خوش کرنا اس کو حال نہیں، وہ مسئلہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. ولا تنازعوا یہ حکم کہاں ہے؟ یہ حکم یہ ہے کہ بھئی آپس میں جب کام کرو، آپس میں جب رہو، کبھی جو ہے گھر میں بھی میاں بیوی کے درمیان چھوٹی موٹی چیز میں، حلال حرام میں نہیں، جائز ناجائز میں نہیں، تو وہاں پہ دوستوں میں، تعلقات میں، اداروں میں، کمیونٹی میں، امت میں، تو ولا تنازعوا یہ نص قطعی ہے. نص قطعی کہتے ہیں قرآن کا صاف حکم ہے، قرآن کا صاف حکم ہے. ولا تنازعوا، اگر جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ دو نقصان ہوں گے، ایک ظاہری ایک باطنی. ایک ظاہر کا نقصان ہوگا، ایک اندر کا نقصان ہوگا. ظاہر کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا. اور اندر کا نقصان یہ ہو جائے گا فتفشلوا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ہمت تمہاری نہیں ہوگی، کسی کام کے کرنے کی ہمت تمہیں نہیں ہوگی. آج ہمتیں کیوں نہیں ہیں بولے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں جڑے ہوئے نہیں. ہمت ہوتی ہے جماعت سے، ہمت ہوتی ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. تو جماعت جب جماعت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. اگر ہمت فتفشلوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بزدل، کم ہمت، پست ہمت ہو جاؤ گے. ہمتیں تمہاری پھر بڑے بڑے کام نہیں کر پائیں گے. یہ امت تو بڑے کام کے لیے آئی ہے، بڑے مقاصد کے لیے آئی ہے. ان کی تمنائیں، ان کے مقاصد، ان کے عزائم تو بہت اونچے ہیں. تو یہ کام کیسے کریں؟ یہ اس کے لیے جو ہے نا وَلَا تَنَازَعُوا. کتنی باتیں؟ 4 باتیں ہو گئیں. پھر اچھا اختلاف نہیں ہونا ہے بھئی آپس میں. سب قرآن سلوشن دے رہا ہے. میں چاہتا ہوں میرے گھر میں اختلاف نہ ہو، میں چاہتا ہوں میرے رشتے میں اختلاف نہ ہو، میں چاہتا ہوں میں آپس میں جھگڑوں نہیں. کیسے اس کو کنٹرول کروں؟ اللہ تعالیٰ 5ویں بات فرما رہے ہیں وَاصْبِرُوا، برداشت سیکھ لو، برداشت سیکھ لو. یہ چیپٹر ہے بہت بڑا، برداشت. وَاصْبِرُوا، برداشت سیکھ لو نا. میاں بیوی آپس میں ذرا برداشت کر لے. آج کھانا اچھا نہیں بنا، کل بن جائے گا انشاءاللہ. دو دوست آپس میں برداشت کر لیں. آپس میں جب وَاصْبِرُوا یہ ہے، جب برداشت ہٹا دیں گے تو پھر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ایشو پر جو ہے نا ہمارے جو ہے نا اختلافات ہوں گے. اور اختلافات کی وجہ سے کوئی بڑا کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، یاد رکھیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہوا جب اکھڑ جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم؟ پھر باہر کے لوگ جو ہے نا حملہ کرتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بچے کو چھوٹے بچوں کے سامنے ڈانٹنا نہیں چاہیے، ورنہ چھوٹے بچے کیا ہوں گے؟ بڑے پہ حاوی ہو جائیں گے. ارے اس کو ہی ڈانٹ رہے تو کیا. اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بڑے کو ایسا ڈانٹتے ہیں چھوٹے پہ روب جمانے کے لیے تاکہ چھوٹے سدھر جائیں. نہیں، غلط ہے. بڑے کا بڑا روب وہاں قائم کرنا چاہیے. حدیث میں اس کو مثال دے کر فرمایا کہ جب جنگل کا جانور شیر کو زخمی کر دیتا ہے، سارے جانور اس پر کیا ہو جاتے ہیں؟ حاوی ہو جاتے ہیں. 2 شیر جو ہے نا، ایک بوڑھا ایک جوان، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. دونوں آپس میں، مولانا روم مثال دے کر بتا دیں، دونوں آپس میں بہت اختلاف ہوا. یہ کہ بوڑھا شیر کسی کام کے لائق نہیں تھا. اب ہے جنگلی کتے جمع ہو گئے اس پر اٹیک کرنے کے لیے. اب وہ کھڑا ہے تو جوان شیر جو ہے نا اچانک آیا، ایک دھاڑ اس نے جو لگائی، سب کچھ بھاگ گئے. یہ ہمارا آپس کا ڈفرینس ہو گیا. ایسا نہیں کہ ہم ایسا کہیں کہ باہر کے کتے بھی جو ہے اب اس پر جو ہے بھونکنے لگے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، ہوا نکل جائے گی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ سے تفسیر میں لکھا ہے کہ تمہاری سلطنت اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. یہاں پہ حضرت نے لکھا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تو کیسے کرنا ہے؟ بس ایک کام کرنے، برداشت کریں، خاموش ہو جائیں، سہ لیں. خاموش ہو جائیں، سہ لیں. جتنا خاموش، جتنا سہ سکتے ہیں سہ لیں. ہاں، اور وہ سہنے کی طاقت کیسے پیدا ہونا بھائی؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کہتے ہیں برداشت کرنا، معاف کرنا بڑے ہمت والے کاموں میں سے. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں تو نہیں آتا، اتنا برداشت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ سوچتے رہو ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین.
اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. ایک چور جو ہے نا چوری نکال کے لکھ کے چلا گیا تجوری پر ان اللہ مع الصابرین. تو ہر جگہ جو ہے نا یہ چپکانے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو جو ہے نا یہ بہت بڑا صبر جو ہے. کتنی 5 باتیں. سب سے پہلے اللہ ہمیں ہماری طبیعتوں میں جماؤ ہو، کوئی بھی کام شروع کریں وہ جماؤ پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہماری روزانہ کی زندگی میں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو دل جب ذکر ہوگا دل جمے گا، پیر جمیں گے، کام جمے گا. پھر تیسری بات ہمیں کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دیکھنا. ہر شعبے میں مجھے یہ دیکھنا ہے میں اس کو خوش کروں اس کو خوش کروں نہیں. اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. میرا مقصد ہے وہی ہے. اطاعت مقصد ہے. اخلاق سے لے کر چلنا ہے، سب کو اکرام سے لے کر چلنا ہے، گھر میں، رشتوں میں، دوستوں میں. ہم الٹا سمجھ گئے. ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ دین توڑ کر سب کو خوش کر کے لے کے چلتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. احکامات توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اطاعت کو ہٹاتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب کو خوش کرنا ہے. سب کو خوش کرنے کے لیے یہی چیز ملی ہے کیا؟ نہیں. ہمیں سکھایا اطاعت اصل چیز ہے، لیکن سب کو لے کر چلنے کے لیے اکرام، اخلاق، محبت یہ بنیاد ہے. دین میں کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے تو آپ بھی بول رہے ہیں اچھا یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. پھر کیا اطاعت کہاں رہی؟ پھر تو بعد میں جو ہے نا نظام پلٹ جائے گا. تو یہ 4 باتیں. 5ویں بات بڑی سخت بات کیا ہے؟ آپس میں جھگڑو مت، اختلاف مت کرو. ہوا اکھڑ جائے گی، اندر سے ہمتیں کم پڑ جائیں گی. اور اس کے لیے کیا کریں؟ صبر کرو، برداشت کرو. اور کیوں سوچتے رہو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آگے 2 باتیں ہیں جس سے اللہ کی مدد اٹھتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. 2 باتیں فرما رہے. اصل میں ایک واقعہ ہے. یہ لوگ جب بدر کے لیے نکلے تھے، کون؟ مکے سے نکلے تھے مشرکین، بینڈ باجا بجاتے ہوئے، عورتوں کو لے کر، اونٹنیاں لے کر، خوب مزے کریں گے، کھائیں گے، دعوتیں کریں گے، پئیں گے. اور جب نکل رہے تھے نا وہ نکلنے کا انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں تم اس طریقے سے مت نکلو، اس سے اللہ کی مدد ہٹتی ہے. 2 باتوں سے منع کر رہی ہیں اس آیت میں. ایک بات ہے بطر. بطر کسے کہتے ہیں معلوم؟ بطر کہتے ہیں تکبر کو. بطر اس تکبر کو اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کو شان کا ذریعہ بنانا. نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت کو آپس میں کیا کرنا؟ فخر کا، شان کا ذریعہ. دیکھو میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں. یہ ہر تکبر، بڑائی جو ہے نہیں، اس کے لیے قرآن میں کئی الفاظ ہیں. یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. یہ شکر کا اپوزٹ ہے. یہ بطر شکر کی اپوزٹ ہے. شکر کیا ہے؟ یا اللہ تو نے نعمت دی ہے. یہ ہمیشہ جب یاد رہے گا نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا. کبھی آدمی اس نعمت کو اپنی شان کا ذریعہ نہیں بنائے گا. جب ذہن سے ہٹتا ہے یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو پھر اس نعمت کو جو ہے نا شان کا، بڑائی کا، فقر کا، تکبر کا ذریعہ بناتا. میری یہ پوزیشن ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میری یہ جاب ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس یہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ اور اس کے پاس نہیں. بوس زبان سے نہیں، باڈی لینگویج سے تو کہتا ہے. یہ مشرکین اس طریقے سے نکلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے اندر آ جائے نا مدد ہٹ جاتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ، سبحان اللہ کیسے آئے بولے؟ آپ کی جو مبارک جسم مبارک، بدن مبارک تھا نا وہ جھک گیا تھا، اونٹنی کے کوہان سے لگ گیا تھا. اس طرح یعنی فزیکلی آپ بالکل جھک گئے. حالانکہ جھک گئے اور جھک کر زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب. زبان پر اللہ کی بڑائی ہے اور دل جو ہے نا جسم آپ کا پورا جھک گیا. نہیں بھی اللہ کی طرف سے ہو. اتنی بڑی نعمت، مکہ فتح ہونا، پورا جزیرۃ العرب ہاتھ میں آئے برابر ہے اتنا. تو اس وقت لیکن یہ لوگ جب نکلے مکے سے یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. آدمی کو کب نعمت ملتی ہے نا کبھی کبھی تو اپنی نعمت میں تکبر میں آتا ہے. وہ تکبر کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح مت بنو
کیونکہ مدد اٹھ جاتی ہے اس سے. کالذین، وہ لوگ کیسے تھے؟ خرجوا من دیارہم، اپنے شہروں سے، اپنے علاقوں سے وہ نکلے. بطرا، شکر کا اپوزٹ ہے. ورئاء الناس، ریا جو ہے اخلاص کا اپوزٹ ہے. ریا جو ہے نا دکھانے کے لیے لوگوں کو، دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، میرا یہ اپنا دیکھو ہمارے پاس قوت، مین پاور، منی پاور، دیکھو ہمارے پاس کیسے ہیں لوگ، ہمارے پاس پیسہ کیسا ہے دیکھو. ورئاء الناس، لوگوں کو دکھائیں. اور تیسرا مقصد ان کا یہ تھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے دین سے روکنے کا. ان کا پلان ہی یہ تھا کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے. اللہ کے دین سے روکنے کے لیے مال لے کر اس مال پر بڑھاتے ہوئے شوکت کے ساتھ، یعنی شان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ بما یعملون محیط. اللہ اکبر، کتنا عجیب ہے نا. سورہ آیت الکرسی میں بھی ہے نا ولا یحیطون بشیء من علم، یہ ذہن میں رہنا. واللہ بما یعملون محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو احاطہ کر رہے ہیں، ان کے عمل کو، ان کی نیتوں کو، ان کی سوچ کو. کوئی چیز اللہ کے علم سے نکلی ہوئی نہیں ہے. اللہ سب جانتے ہیں کیا نیت ہے، کیا عمل ہے، کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے. اللہ تعالیٰ احاطہ کے معنی کوئی چیز اللہ کی قدرت سے، کنٹرول سے باہر نکلی ہوئی نہیں ہے. واللہ بما یعملون محیط. آدمی جب سوچتا ہے نا فوراً اپنے عمل کو بھی درست کرتا ہے، اپنے عمل کی نیت کو بھی درست کرتا ہے. ہاں، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ. اللہ دیکھتے ہیں، لوگوں سے چھپا سکتا ہوں میں اپنے دل کی بات، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. واللہ بما یعملون. یہ خروج اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ نکلنا اللہ کو پسند نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے داخل ہوئے؟ سبحان اللہ، تواضع، عاجزی. اسی لیے جب نعمت ملتی تو آپ بندگی بڑھا دیتے تھے. نعمت ملی تو بندگی بڑھ گئی، نعمت ملی بندگی بڑھ گئی، نعمت ملی بندگی بڑھ گئی. ایک مرتبہ اتنا کھڑے ہوئے نماز میں پیر پہ سوجن آ گئی تو کیا فرمایا؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام تمام نبیوں کا نبی اس نے بنایا، خاتم النبی اس نے بنایا، تو اس کی شکر گزاری میں کھڑے، اتنا کھڑے ہیں پیر پہ قدم مبارک پر ورم آ رہا ہے. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نعمت جتنی عبادت اتنی بڑھنا، نعمت جتنی اتنی بندگی بڑھنا. اور غیروں کا طریقہ کیا؟ نعمت بڑی، فخر، تکبر، اترانا، شان جتلانا. یہ طریقے سے بچنا اور اس طریقے پر آنا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. جس وقت یہ نکلے نا، شیطان جو ہے نا اس نے بھی اپنا کام کیا. وہ کام یہ کیا، گناہ کو، نافرمانی کو، کفر کو، نبی کی مخالفت کو ڈیکوریٹ کر دیا. اچھی چیز لگنے لگی. جو لوگ نکلے 1000 لوگ، ہمیں اچھے کام سے نکل رہے ہیں، اچھے مقصد کے لیے، اور اتنا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ حق پر ہیں تو ہم پر کیا کر، پتھر کی بارش برسا. یعنی اتنا کانفیڈنس تھا ان کو. شیطان جو ہے نا گناہ کو خوبصورت کر دیتا ہے، شیطان گناہ کو جو ہے نا ڈیکوریٹ کر دیتا ہے. ان الشیطان خلق مزینا. شیطان جو ہے نا گناہوں کو، نافرمانیوں کو، گناہ بالکل خوبصورت سانپ ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں کبھی، خوبصورت سانپ پہ بھی ہاتھ ہے، سانپ بڑا خوبصورت لیکن ڈس دے گا. ہوا یہ کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ شیطان نے تمہارے لیے گناہوں کو، اس نافرمانیوں کو خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا. وقال، یہ قالا کون ہے؟ یہ شیطان ہے. شیطان. سراقہ ابن مالک بعد میں انہوں صحابی بنے، ان کے شکل میں شیطان آیا. ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو وہاں مکے میں ہیں، وہ بعد میں ایمان لائے. آ کے کہنے لگا، شیطان کہہ رہا ہے، کیونکہ شیطان 2 طریقے سے آتا ہے، یا تو وسوسہ ڈالتا ہے یا تو جو ہے نا انسانی شکل میں آ گیا. اور آ کر کیا کہنے لگا؟ گھبراؤ نہیں، لا غالب لکم اليوم، آج تو ہم غالب ہوں گے. لا غالب لکم اليوم وانی جار لکم، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تو تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری بیک، کیا کہتے ہیں اس کو، میں پیچھے سے تمہارے ساتھ ہوں.
تم غالب، تم کامیاب، تم سب کچھ ہوں گے. اچھا، یہ کہتے ہوئے سب کو لے کر آ رہا ہے. فلما تراءت الفئتان، جب مقابلہ ہوا اور شیطان نے دیکھا بدر میں اللہ کے فرشتوں کو اترتے ہوئے، نقص علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کو، پیروں کو پلٹا کے بھاگنے لگا. وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں بھاگنے لگا. تو اور کہتا کیا ہے؟ وقال انی بریء منکم، ارے بھائی میں تمہارے سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ہاں، اور کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ. یہاں دو ترجمے مفسرین نے کیے. انی اخاف اللہ، اگر واقعی شیطان اللہ سے ڈرے تو پھر تو مسلمان ہو گیا نا. یہاں بے عجیب ترجمہ مفسرین نے کیا ہے. شیطان بعض مرتبہ جو ہے نا دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتا ہے؟ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. بعض مرتبہ اسی لیے جو ہے نا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بات چیت کریں، کسی سے معاملہ کریں، اللہ کا نام عظمت کی بنیاد پر لیں. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو جو ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر کے، یہ شیطان، یہ انی اخاف اللہ جو کہہ رہا ہے یہ اصل میں دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا نام کہہ رہا ہے. میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. آدمی بعض مرتبہ دھوکے باز ہوتا ہے، لیکن بات میں نہیں، انشاءاللہ کر لیں گے، مسئلہ کوئی نہیں، اللہ کی سب ہم تو جو ہے نا انشاءاللہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، سب بالکل صاف، پورا صاف ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے آدمی بچے. ایک ترجمہ مفسرین نے کیا، واقعی اس کے دل میں خوف پیدا اس لیے ہوا کہیں اس کو جبرائیل پکڑ کے نہ مار دیں. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑنے والے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب نکل رہے تھے صحابہ کرام بدر کی طرف، جب چلتے کچھ منافقین بھی تھے اس میں. انہوں نے کیا کہا؟ عجیب جملہ کہا. کہتے نا ہاتھی کا مقابلہ چونٹی جا کے کر رہی ہے. دیکھو یہ ہے ترجمہ اس آیت. چونٹی جا کے ہاتھی کا مقابلہ کر رہی. کیسی عقل مندی، کیا بولیں ان کو. تو جو منافقین، اذ یقول المنافقون، یاد کرو اس وقت کو جس وقت منافقین کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ منافقین کی تشریح کر رہے ہیں. جانتے ہو منافق کون ہے؟ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، نفاق کی بیماری ہے. انہوں نے کیا کہا معلوم اس دن؟ غر ہؤلاء دینہم، دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. دین میں آ کے مسلمان ہو کے دھوکے میں پڑ گئے. 313,000 کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی سامان نہیں، مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. گویا ایسا ہے کہ ایک چونٹی ہاتھی کا مقابلہ کرنے جائے. یہ بول رہے. اللہ جواب دیے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، یہ جو نکل رہے ہیں میرا حکم پورا کر کے نکل رہے ہیں، مجھ پہ بھروسہ کر کے نکل رہے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے اور غلبے والے. کہہ رہے تم ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو مجھ پہ بھروسہ کر کے، مجھ پہ توکل کر کے نکلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی قیمتی باتیں تھیں. ہمیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس سے ہمارے دلوں میں بھی ثابت قلبی، دل جماؤ پیدا ہو. قدم ہمارے معاملات میں، کاموں میں، بڑے بڑے کاموں میں، بڑے بڑے فیصلوں میں، بڑے بڑے مقاصد میں آگے بڑھنے کے لیے قدم ڈگمگائے نہیں، قدم پسلے نہیں. ہاں، ہم آگے، ہمارے کیا ہیں؟ قدم آگے بڑھیں، قدم جمیں. اس کے لیے ہم اللہ سے تعلق پیدا کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور جس شعبے میں ہم ہیں اس شعبے کا ہم حکم پورا کریں. جس شعبے میں ہم ہیں اس شعبے کی نافرمانی نہیں ہو. تیسری چیز، آپس میں ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر اختلاف مت کریں، ہاں، جس میں شریعت کے اندر وسعت ہو. اس کو جو ہے کیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہم بزدل پست ہمت ہو جائیں گے، آگے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہیں گے. اور آخری میں فرمایا ہمیشہ برداشت کرو، اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. آدمی کہنا صبر کرے، برداشت کرے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے. اور دو چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے، تین چیزوں سے روکا. ایک آپس کا اختلاف، دوسرا بطر و ریا. بطر کہتے ہیں کسی بھی اللہ کی نعمت، اللہ نے جو نعمت دی ہے
اس نعمت کو ذریعہ بنا کر تکبر نہیں کرنا، یہ ہے ذہن میں۔ وہ نعمت ذریعہ نہ بنے اپنی شان جتانے کا دوسروں پر، وَرِئَاءَ النَّاسِ، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریا نہیں ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔